الحمد للہ البشیر الرزاق القادر الذي جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمد الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہر المطہر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ششجہات بھی ہے، اور خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، ہم گنہگار امتیوں کی مغفرت و بخشش کے لیے راتوں رات رونے والے، مذہب اسلام دین اسلام کی تحفظ و بقا کی خاطر کرب و بلا کی میدان پہ اپنے نواسوں کو قربان کر دینے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکان والے، لامکان والے، حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سیر کرایا۔ حضرات محترم، یہ مقدس مہینہ کا ایک اخیر عشرہ ہے، اور آج کی تاریخ 27 رجب المرجب ہے۔ 27 تاریخ کو حضور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر بڑا کرم کیا کہ اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا اور اپنا دیدار کرایا۔ یہ شرف میرے مصطفیٰ کو حاصل ہے، میرے نبی کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، رب تقدس و تعالی فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے تمام تر چیزوں کا آپ نے مشاہدہ کیا، معراج میں جا کر ساری چیزوں کو اپنے ماتھے کی نظروں سے دیکھا، جب دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان زمین پہ آپ تشریف لائے، آپ نے صبح آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں نے آج کی رات لامکاں پہنچا، رب کا دیدار کیا، اور حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، مسجد حرام سے میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں تمام نبیوں کی میں نے امامت کی، تمام انبیاء و مرسلین میرے پیچھے نماز پڑھے، میں سب کا امام رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، اس وقت ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار و مشرکین نے حضور کی ان باتوں کو لے کر مذاق اڑانی شروع کی اور یہ کہنا شروع کیا، اب تو بہت ساری باتیں ہم نبی سے دور کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کہتے تھے، لوگ مانتے نہیں تھے، اب جو بات پوائنٹ آئی ہے، اگر ہم یہ کہیں گے کہ تمہارے نبی نے یہ کہا کہ رات کے تھوڑی سی حصے میں وہ لامکاں پہنچتے ہیں، رات کے تھوڑی سی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرتے ہیں، جہاں ایک مہینے کا سفر اونٹوں گھوڑوں میں اگر چلا جائے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو فاصلہ ہے، ایک مہینے کا سفر، ایک آدمی صرف جائے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو چوم کر آ جائے، اس کے در و دیوار پہ ہاتھ لگا کے آ جائے، تو کم از کم اس کو چاہیے 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے۔ اتنا لمبا سفر جب آدمی صرف چھو کے آنے کے لیے جائے گا، صرف مسجد اقصیٰ کو چھو کر آئے، اس کی دیوار کو چوم کے آنے کی کوشش کرے گا، تو 1 مہینہ جانا، 1 مہینہ آنا، اتنا لمبا وقت لگتا ہے۔ اور یہ نبی کہتے ہیں میں ایک رات کی تھوڑی سی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا بھی سیر کیا، تمام نبیوں کی میں نے امامت بھی کی، لامکاں بھی پہنچا، رب کا دیدار بھی کیا، رب کے قرب خاص میں پہنچا، نماز جیسی تحفہ لے کر زمین پہ آیا۔ اب تو ابو جہل کو پوائنٹ ملا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں سبوں کو گمراہ کروں گا، اب سب کو بتاؤں گا۔ اب دھیرے دھیرے پوری بات پھیلتی گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو عاشق صادق ہوتا ہے، جو سچا دیوان رسول ہوتا ہے، جو سچا محب رسول ہوتا ہے، جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے، سب کی باتیں ایک طرف رکھتا ہے، مصطفیٰ کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہے، اپنا ایمان اس پر لاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ابو جہل نے یہ کہا، اے ابو بکر صدیق، تم نبی کے بڑے چاہنے والے ہو، نبی کے بڑے دیوانے ہو، تم اپنے نبی کا بڑا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کی بڑی تعریف کرتے ہو، سنو ایک بات سنو نا، کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے، ابو جہل نے بڑی ہی سنجیدہ جملوں سے کہا تھا، اے ابو بکر صدیق، اب تمہاری صداقت بھی مشہور ہے، اب ذرا تم سوچو صحیح، کوئی انسان یہ کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر سکتا ہوں، اب ایک رات کے تھوڑی حصے میں کہے گا کہ میں گیا اور یوں آ گیا، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر اگر اونٹوں گھوڑوں کا زمانہ تھا۔ اب بتایا ابو جہل ابو بکر صدیق سے، ایک آدمی یہاں پر گھوڑے پہ سوار ہو اور پھر یہاں سے گھوڑا لے کر مسجد اقصیٰ کو صرف چھو کر آنے کی بات کرے گا کہ میں نے مسجد اقصیٰ کو چھو کر آیا ہے، اس کو چوم کے آیا ہے، وہاں کوئی وقت نہیں لگایا، سیکنڈ کھڑا ہوا، پھر وہاں سے پلٹ آیا، پھر بھی 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ وہاں سے واپس آنے میں لگتا ہے۔ اتنا لمبا سفر کوئی آدمی کہے کہ رات کے ایک حصے میں نے کر دیا ہے، کیا تم مانو گے؟ کہا یہ عقل میں بات نہیں آتی ہے، یہ دماغ میں بات نہیں آتی ہے۔ کوئی آدمی یہ بھی کہے گا کہ ہاں کوئی ہے جو کہتا ہے، کہا کیا کہ اور کیا کہتا ہے؟ نہ وہ یہ کہتا ہے میں ایک رات میں تمام نبیوں کی میں نے امامت بھی کی ہے، رسولوں کی امامت بھی کی ہے، اور کیا کہتا ہے؟ نہ کہتا یہ ہے کہ میں جب آسمان پر گیا، لامکاں پہنچا، اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو صدیق نے کہا بتا وہ کون ہے یہ ساری باتیں کہتا ہے؟ کہا وہ تیرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت ابو صدیق کے ایمانی جملے یہ ہیں، کہتے اے ابو جہل سن، کوئی اور ہوتا کہتا میں نہ مانتا، میرے نبی اس سے کوئی بڑی بات اور بھی کہتے، ابو بکر صدیق اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات کوئی اور کہہ دیں، مصطفیٰ تعجب خیز بات کہہ دیں، میں اسے بھی مانتا ہوں، اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سنی غیور مسلمان ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ جب معراج پر جانے کی بات ہوئی، حضور اس رات میں سو رہے ہیں،
ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو تمنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، رب کے کلیم ہیں، کلیم اللہ لقب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کا کہنا ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور آنکھیں ہیں جو دیکھیں گی مگر تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا تھا اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار دعائیں کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، آ جاؤ، اب کوہ طور پر آ جاؤ، کوہ طور پر ہوگے، میں اپنی تجلی کا ایک عکس ڈالوں گا، اپنی تجلی میں سے ایک پردہ ہٹاؤں گا، ایک پردے کو تم دیکھو گے، تجلی کی ایک جھلک کو تم دیکھو گے، اسے برداشت کر لو، اسے دیکھ تو لو، اس کی زیارت کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آتے ہیں، اللہ 70,000 پردوں میں سے ایک پردے کو اٹھاتا ہے، ایک پردے کو، ایک تجلی کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی ایک تجلی کو حضرت موسیٰ نے دیکھا، زمین پہ آ گئے، گش کھا کر زمین پہ آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک تجلی خدا کو دیکھا تو زمین پہ آ جاتے ہیں اور پورے کوہ طور جل کر سورما بن جاتی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، زمین پہ آ جاتے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، ایک طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو دعا کرتے مولا دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں میرے مصطفیٰ ہیں، کوئی دعا نہیں ہے، مولا میں پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے مصطفیٰ نے کوئی دعا نہیں کی، رب کی منشا ہے، رب کی چاہت ہے میرا حبیب مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، رب کی چاہت ہے میرا رسول مجھے دیکھے میں اپنے رسول کو دیکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ام ہانی کے گھر میں حضور سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب تقدس و تعالیٰ نے تو جبریل کو حکم دیا، جبریل اب جاؤ سدرہ چھوڑو، اے بلبل سدرہ اب سدرہ چھوڑو، اب ام ہانی کے گھر چلے جاؤ، میرا محبوب ام ہانی کے بستر پہ آرام کر رہا ہے، ان کے گھر آرام کر رہا ہے، جہاں میرا محبوب آرام کر رہا ہے اب میرے محبوب کو لے آؤ تاکہ میری زیارت بھی ہو، میں اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل بلبل سدرہ، اللہ اکبر کبیرہ، طائر سدرہ ابھی سدرہ سے پرواز کرنے لگے، ام ہانی گھر تشریف لائے، حضور تشریف فرما ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، حضور محو نیند ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل نے دیکھا کہ حضور آرام کر رہے ہیں، جگاؤں تو کیسے جگاؤں، نبی کو بیدار کروں تو کیسے بیدار کروں، کیا ادب کا تقاضا ہے۔ آج ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، آج نبی پر ہم کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں، آج ہم نبی پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، ہم نے سیکھا کہاں سے ادب، ہم نے تعظیم سیکھا کہاں سے، ہم نے سیکھا تو حضرت جبریل سے سیکھا ہے، ہم نے تعظیم سیکھا تو کسی غیر سے نہیں، ہم نے یہ تعظیم سیکھا ہے تو طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی سے سیکھا ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یہ رسول پاک ہیں، انہیں جگاؤں تو کیسے جگاؤں، انہیں بیدار کروں تو کیسے بیدار کروں، پروردگار تیرا محبوب آرام کر رہا ہے اس کو کیسے بیدار کروں۔ رب نے فرمایا اے جبریل، اے فرشتوں کے سردار، میں نے تیرے ہونٹ کو کافور سے بنایا، میں نے اپنے نبی کے تلوے کو نور سے بنایا ہے، اپنی کافوری ہونٹ کو میرے مصطفیٰ کے تلوے پہ رکھ دے، جب تیری کافوری ہونٹ کی ٹھنڈک میرے مصطفیٰ کے تلوے کو محسوس ہوگی، میرا محبوب خود آنکھ بیدار کر لے گا، آنکھیں کھول کے تجھ سے پوچھے گا جبریل آنا کیسے ہوا بتا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی اسٹیٹس ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا عزت و احترام ہے۔ جبریل علیہ السلام پہنچتے ہیں، اپنے کافوری ہونٹ کو مصطفیٰ کے تلوے پر رکھتے ہیں، جب نورانی تلوے پر حضرت جبریل نے اپنا ہونٹ رکھا ہے، نبی کو لمس محسوس ہوا ہے، نبی کو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آیا ہوں، رب نے آپ کو بلایا ہے۔ کہا جبریل آنا کیسے ہوا، کہ یا رسول اللہ خود سے نہیں آیا، آج خود رب نے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جبریل جانا کیسے ہے، کہا حضور میں نے جنت سے براق لایا ہے، اس براق کی رفتار یہ ہے بجلی کی طرح، وہ تیز رفتار جانور ہے، بجلی کی طرح رفتار تیز اس کی سواری ہے، اللہ اس کی اسپیڈ ہے، اس کی تیزی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں تک انسان کی نگاہ کی حدود ختم ہوتی ہے، جبریل جناب جبریل کہتے ہیں حضور اس سے بھی تیز یہ سواری بھاگتی ہے، تیز دوڑتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ براق کو لایا گیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس براق پہ سوار ہوتے ہیں، اور پھر براق پہ سوار ہونے کے بعد حضرت جبریل اس کو لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں ایک پتھر پہ آپ نے اس براق کو وہاں پہ آپ نے روکا، اس کو ٹکایا، اس کو باندھا، اس کو روکا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ نبی یہاں سے وہاں پہنچنے سے، نبی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے نہیں، تمام از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام، گروہ انبیاء اور رسول وہاں تشریف فرما ہے۔ تمام نبیوں کی روحیں وہاں موجود ہیں، تمام انبیاء کرام وہاں تشریف فرما ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو دیکھا، حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت شیس بھی ہیں، حضرت زکریا بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت داؤد بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، حضرت لوط بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت یونس بھی ہیں، حضرت داؤد بھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جملہ انبیاء کرام رسولان نظام تشریف فرما ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا، جبریل تمام انبیاء کرام یہاں صفیں بندی ہیں، یہاں تمام انبیاء کرام کی صفیں ہیں، کون امامت کرے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی کہ آج آدم کی آدمیت بھی لاجواب ہے، نوح کی شجاعت بھی لاجواب ہے، ابراہیم کی خلت بھی لاجواب ہے، اسماعیل کا ذبح و ایثار بھی لاجواب ہے، داؤد کی خلافت بھی لاجواب ہے، سلیمان کی حکومت بھی لاجواب ہے، یوسف کا حسن بھی لاجواب ہے، یونس کی اجابت بھی لاجواب ہے، اسحاق کی رضا بھی لاجواب ہے، موسیٰ کا جلال بھی لاجواب ہے، عیسیٰ کا جمال بھی لاجواب ہے۔ یا رسول اللہ، آدم کی آدمیت لاجواب ہے، موسیٰ کا جلال لاجواب ہے، ابراہیم کی خلت لاجواب ہے، اسحاق کی رضا لاجواب ہے، اسماعیل کا ذبح و ایثار لاجواب ہے، داؤد کی خلافت لاجواب ہے، سلیمان کی حکومت لاجواب ہے، یونس کی اجابت لاجواب ہے۔ یا رسول اللہ، موسیٰ کا جمال لاجواب ہے۔ از آدم تا عیسیٰ جتنے انبیاء کرام آئے، آدم کی آدمیت تو آپ کے صدقے ہے، نوح کی شجاعت ہے تو آپ کے صدقے ہے، داؤد کی خلافت ہے تو آپ کے صدقے ہے، یونس کی اجابت ہے تو آپ کے صدقے ہے، یوسف کا حسن ہے تو آپ کے صدقے ہے، موسیٰ کا جمال ہے تو آپ کے صدقے ہے، موسیٰ کا جلال ہے تو آپ کے صدقے ہے، عیسیٰ کا جمال ہے تو مصطفیٰ آپ کے صدقے ہے۔ یا رسول اللہ، داؤد کی خلافت ہے تو آپ کے صدقے ہے، ابراہیم کی خلت ہے تو آپ کے صدقے ہے، اسماعیل کا ذبح و ایثار ہے تو آپ کے صدقے ہے، یا رسول اللہ اسحاق کی رضا ہے تو آپ کے صدقے ہے، یا رسول اللہ جملہ انبیاء کرام کی نبوت و رسالت ہے تو آپ کے صدقے ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آج کوئی امامت کر سکتا ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ حضور، یہاں آدم ہے تو پیچھے رہیں گے، نوح ہے تو پیچھے رہیں گے، اسماعیل ہے تو پیچھے رہیں گے، ابراہیم ہے تو پیچھے رہیں گے، یا رسول اللہ یہاں یوسف ہے تو پیچھے رہیں گے، موسیٰ ہے تو پیچھے رہیں گے، عیسیٰ ہے تو پیچھے رہیں گے۔ امامت کرنے کا حق ہے تو حضور آپ کی ذات کو ہے۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ آپ امامت فرمائے۔ حضور نے امامت کی، تمام انبیاء کرام پیچھے میرے مصطفیٰ امامت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت وہ ہوگا جب کل قیامت کا دن ہوگا، تمام نبی، تمام اولیاء، تمام غوث، کتب، تمام امتی ہوں گے، مگر سب سے پہلے اگر کسی کا، اب حضرت آدم کی امت بہت پہلے گئی ہے، حضرت نوح کی امت بہت پہلے گئی ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا وہ بہت پہلے گزر چکے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ بہت پہلے گزر چکے، جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا بہت پہلے گزر چکے، جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ بہت پہلے گزر چکے، جنہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ بہت پہلے گزر چکے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ بہت پہلے گزر چکے، جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ بہت پہلے گزر چکے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ بہت پہلے گزر چکے، مگر جو پہلے گیا تھا فیصلہ پہلے ان کا نہیں ہوگا، پہلے فیصلہ امت رسول کا ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس امت رسول کو آگے کرے گا، بتاؤ تم کو کیسے جنت بھیجنا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ میدان محشر کی تپتی زمین پر سر رکھ کر کہیں گے پروردگار میری امت کو بخش دے، کہے گا پروردگار یہی حکم دے گا، اے میرے محبوب تم سر اٹھاؤ، جس کو کہو گے اس کو جنت دے دی جائے گی۔ مگر پہلے گئے تھے وہ، مگر فیصلہ پہلے ان کا نہیں، صرف میرے مصطفیٰ کو اعجاز، نبی کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے، وہ شان عطا کیا ہے، رب کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے اس امت کو وہ اعجاز عطا کیا ہے۔ سب کی امتیں رہیں گی مگر سب سے پہلے اگر کسی کی امت جنت میں جائے گی تو ہم غلامان مصطفیٰ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرات، معراج مصطفیٰ، معراج پر حضور تشریف لے گئے، جب حضور تشریف لے گئے معراج پر، جب حضور سدرۃ المنتہا پہنچے، جب سدرۃ المنتہا پہنچے جناب جبریل نے کہا، یا رسول اللہ میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کے آگے بڑھوں گا تجلی الہی کے سے میرے پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل
آگے نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ یہاں تک آئے، آگے کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ یا رسول اگر آگے جاؤں گا تو تجلی الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔ کہا اچھا، تو پھر آگے میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے، کوئی خبر ہو تو بتاؤ، کوئی بات ہو بتاؤ، میں رب تک پہنچا دوں تمہاری آرزو، تمہاری منتیں، تمہاری کوئی خواہش ہو بتاؤ، میں وہاں پہنچا دوں گا۔ ایک وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، جب نمرود نے آگ لگائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ڈالنا چاہا، حضرت جبریل پہنچے، اے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا ہے، میں سدرۃ المنتہا میں رہتا ہوں، میری آخری پرواز سدرۃ المنتہا ہے، میں وہاں رہتا ہوں، اگر آپ کو کچھ کہنا ہے مجھے کہیے، میں وہاں جا کر سدرۃ المنتہا پہنچ کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے جبریل، میں تمہیں کیا کہوں گا، جب میں آگ میں آ گیا ہوں، ڈلوانا جانے جہاں آگ تیار ہو چکا ہوں، جب آگ میں ڈلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو چکا ہوں، جب نمرود مجھے یہاں ڈالنے کے لیے خود تیار ہے اور میں خود یہاں پہ آگ کے سامنے آ گیا ہوں، تو پھر میں کیوں تم سے کہوں کہ تم جا کر رب سے کہہ دو، میرا پروردگار خود مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار بچانا چاہے تو مجھے بچا لے۔ جبریل، میں تمہیں کیا کہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جبریل، تم نے میرے دادا حضور سے یہ کہا تھا کہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، آج جبریل میں وہاں جاتا ہوں جہاں تم بھی نہیں جاتے، بولو کوئی بات ہو تو میں بتا دوں۔ حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کیا کہوں۔ حضور نے کہا، چلیں پھر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے سدرۃ المنتہا سے آگے رف سواری میں خود سوار ہوتے ہیں، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، پھر حضور لامکاں پہنچے، کعبہ قوسین او ادنیٰ کی منزل حضور طے کرتے ہیں، رب سے ملاقات کرتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں۔ اب بہت ساری باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا، بہت ساری چیزیں نوازی، محبوب کی جھولی میں اللہ نے ڈالا، مگر ان تمام تر نعمتوں کے بعد رب نے پوچھا، حبیب کچھ کو اور چاہیے؟ بہت ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا، معراج کی رات بہت ساری چیزیں عطا کی، مگر اللہ اکبر کبیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے قرب خاص میں پہنچے۔ اب جب حضور پہنچے، آج ہم عطیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب اللہ کے بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رب نے پوچھا، حبیب تم میرے پاس آئے ہو، کیا لائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، پروردگار عالم، میں کیا لاؤں؟ التحیات للہ والصلوات، جتنی بدنی مالی عبادتیں تھیں ساری بارگاہ میں تیرے لے آیا ہوں، یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو۔ نبی فوراً کہتا، السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین، پروردگار وہ سلامتی سے مجھ پر نہیں میرے تمام امتیوں پر بھی ہو جائے۔ نبی اس وقت بھی بھولتے نہیں اپنی امت کو، نبی بھولنے سے پاک ہوتے ہیں، ان خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، اس لغزشوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اب نبی ایسے وقت بھی اپنی امت کا خیال رکھتے ہیں، فوراً کہتے ہیں، پروردگار والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلامتی جو مجھ پر تو کہہ رہا ہے، میری امتیوں پر بھی سلامتی ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لے آئے، اب یہ سارے معاملات ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے ایک دفعہ کہا، اے عائشہ تم مجھ سے جو مانگتی ہو مانگ لو، جو مانگتی ہو مانگ لو، میں ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہوں، جو کچھ مانگو گی میں دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے کیا مانگوں؟ جب کوئی بڑا کچھ کہے کہ مانگو تو چھوٹا سوچتا میں کیا مانگوں۔ اب آدمی اپنے حسب لیاقت، حسب ضرورت مانگتا ہے۔ حضرت عائشہ نے سوچا، جب حضور کی دریائے رحمت جوش میں ہیں، حضور خود کہتے ہیں، عائشہ مانگو، جو مانگو گی میں دوں گا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، میں اپنے ابا حضور حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کر لوں، تھوڑی سی مشورہ کر لوں کہ وہ ان سے مشورہ لے لوں کہ میرے بہتر ہیں، وہ باپ ہیں، وہ بہتر بتائیں گے میں آپ سے کیا مانگوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، جب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مانگو گی دوں گا، حضور مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، میں اپنے باپ سے مل کر آ جاؤں۔ حضور نے کہا، جاؤ عائشہ اپنے باپ سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، اپنے ابا حضور سے ملتی ہیں کہ ابا حضور آج حضور نے کہا عائشہ جو مانگو گی دوں گا، اور میں نے چاہا کہ آپ سے مشورہ کر لوں، آپ بہتر مشورہ بتائیں میں کیا حضور سے مانگوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ پہنچتی ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ بیٹی عائشہ جا کر کہنا حضور سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جب معراج پہ گئے تھے، جب رب سے باتیں ہوئی، اللہ نے بہت ساری راز کی باتیں آپ کو بتائی، بہت ساری راز کی بات ہوئی جو آپ میں اور آپ اس اللہ کے محبوب آپ میں اور رب میں وہ باتیں اندر محفوظ ہیں۔ تو آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان باتوں کو جو راز کی باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دیجیے۔ حضرت عائشہ خوش ہو کر گئیں حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے ابا حضور نے کہا ہے جو آپ جب معراج پر گئے، تشریف لے گئے تھے، جب رب سے باتیں ہوئی تو رب سے باتیں ہوئی، جو راز کی باتیں ہوئی ہے ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات آپ بتا دیں۔ کہا عائشہ میں نے وعدہ کیا تم جو کہو گی جو مانگو گی میں دوں گا، تم بس اسے مانگتی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو، جب میں لامکہ پہنچا، خدا کے قرب میں پہنچا، رب سے بہت ساری راز کی باتیں ہوئی ہیں، اس راز کی بات میں ایک بات یہ ہوئی، رب نے فرمایا حبیب جب کوئی دو مسلمان آپس میں لڑ کے الگ ہو جائیں، جب کوئی دو مسلمان آپس میں لڑ کے الگ ہو جائیں، جب کوئی تیسرا بڑھ کر ان دونوں کو ملا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے گا۔ حضرت عائشہ خوش ہو کر حضور کی بارگاہ سے حضرت عمر صدیق کی بارگاہ میں پہنچی، کہا حضور مبارک ہو، حضور نے کہا ہے کہ راز کی بات یہ ہوئی تھی معراج پر اللہ سے کہ اللہ نے کہا ہے حبیب تیری امت کا جو دو فرد آپس میں لڑ جائیں اور تیسرا کوئی مل کے ان دونوں کو ملا دے، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو صدیق سنتے ہی رونے لگے۔ حضرت عائشہ خوش تھیں، باپ کی آنکھوں پہ آنسو دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، کہا حضور میں تو اس سے خوش ہوں کہ ہم بسا اوقات دکھی دلوں کو ملا دیتے ہیں، دو آپس میں لڑ گئے ہوتے ہیں ہم ان کو ملا دیتے ہیں، ہمارا کام اکثر یہی ہوتا ہے حضور، اکثر لوگ لڑے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کا معاملہ حل کرتے ہیں، ہم تو خوش ہونا چاہیے۔ حضرت عمر صدیق نے کہا بیٹی تم نے تصویر کی ایک دکھ دیکھی، تم ایک بات کو تم نے غور کیا کہ جس کو جو لڑ گئے ہوں ان کا دل جو ہے جو ٹوٹ گیا ہو، جوڑ دینے سے اللہ بغیر حساب کے جنت داخل کر دے گا۔ اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے کہ کسی سے یہ ہو جائے کہ کوئی کسی دل توڑ بیٹھے، پھر تو بغیر حساب کے وہ جہنم چلا جائے گا۔ جب جوڑنے والا جنت جائے گا، اگر کوئی توڑ بیٹھے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ بیٹی ایسی کوشش ہو کہ کسی کا دل ہم سے ٹوٹے نہیں، کہ تیسرا کوئی آئے گا کیسے؟ جب کسی کا دل ٹوٹے گا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے گا، بغیر حساب کے بغیر ٹوٹے ہوئے کوئی انسان اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرات یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سوچ و فکر تھی، ایک اعلیٰ ذہن اور اعلیٰ سوچ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، حضرت جبریل نے آپ کو جنت و جہنم کی بھی سیر کرائے، جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائے، جنت اور جہنم بھی حضور نے دیکھا۔ حضور نے دیکھا جہنم میں اکثر عورتیں ہیں جو اوندھے ہوئی لٹکی ہوئی ہیں، کچھ عورتیں ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، کچھ ایسے جہنم میں مرد ہیں جو آج دنیا میں شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، کل جہنم میں اس کو کیا پلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ جو زانیہ عورت یہاں زنا کرتی ہے اس کے عضو خاص سے ایک ایسی گندی رطوبت نکلے گی، اس کی شرمگاہ سے ایسی گندی رطوبت نکلے گی، شراب پینے والے کو وہ گندی رطوبت اس سے پلایا جائے گا۔ آپ سوچیں اگر کسی آدمی کو، شریف الطبع آدمی کو ایسی گندی چیز اگر پلائی جائے، کیا وہ اس کو منہ میں لینا پسند کرے گا؟ کبھی بھی آدمی، شریف الطبع آدمی، شریف النفس آدمی اس گندی چیز کو کہ عورت کے رحم سے جو نکلے اور اس کو وہ اپنے منہ میں لے، اس کو پیے، کبھی نہیں شریف النفس آدمی پسند کرے گا۔ مگر اس دن جب جہنم میں جائے گا شرابی آدمی، اس کو ایسی گندی چیز، ایسی گندی رطوبت اسے پلائی جائے گی۔ حضرات شراب سے بہت دور رہیں، نشے کی چیزوں سے بہت دور رہیں۔ میں تو کھل کے وہ باتیں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب حدیث پاک میں جن جملوں کو آپ لکھا گیا، آپ دیکھیں معراج میں جب حضور جہنم کا سیر کیے، بے شمار عورتیں ایسی ہیں جو اپنی شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ لٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ عورتیں ایسی تھیں جو بے پردگی کی وجہ سے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں، اپنی جسم کی نمائش کرتی، غیر مردوں کی وجہ سے سجتی تھی، سنورتی تھیں کہ مجھے غیر مرد دیکھے گا، واہ واہی ہوگی، فلاں محلے کے لوگ میں جا رہی ہوں شادی میں۔ اب یہ جو گمان تھا، گمان غالب تھا، اب اس سے آج اس کی بدذہنی سے اب جو یہ سوچ و فکر سے اس نے اپنے آپ کو میک اپ کیا،
اب حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو غیر مردوں کے لیے سجایا تھا، سنوارا تھا، آج یہ جہنم میں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہیں۔ کچھ عورتیں ہوں گی جو برہنہ لٹکی ہوں گی، جہنم میں بالکل اکثر عورتیں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا جبریل میری امت کی اکثر عورتیں کیوں جہنم میں ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ عورتیں اس گناہ کے لیے جہنم میں ہے، یہ عورتیں اس گناہ کے لیے جہنم میں ہے، یہ عورتیں بچنا چاہتی تھی، بچ سکتی تھی مگر بچی رہی اس لیے جہنم میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے شمار گناہوں کے جرائم پہاڑ کھول دیے جائیں گے، اتنے گناہ ہوں گے عورتوں کے پاس۔ اب مردوں کے لیے ہوں گے، اب بے شمار مرد ہوں گے۔ حضرات آپ کو اللہ نے توفیق دیا کہ آپ کو اللہ نے اتنی توفیق دی کہ آپ مرد ہیں، مسجد میں آ کے آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ ایک عالم سے مل سکتے ہیں، ایک پیر سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، ایک سچے اچھے بزرگ سے آپ ملاقات کر کے اپنے آپ کی گناہ کی توبہ کر کے آپ داخل بیت ہو سکتے ہیں، جہاں چاہیں کسی خانقاہ میں جا کے پہنچ کر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ چانس خدا نے دیا ہے، مگر اس پر بھی آدمی اپنے آپ کو سچی توبہ کی توفیق اس کو ملنے کے باوجود بھی آدمی پھر بھی ڈگمانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کب سدھرے گا کہ جب آدمی کی روح نکلنے والی ہوگی۔ اب آدمی سوچے، اب جہنم کی اتنی بات ہیں، اتنی باتیں ہیں، آدمی نماز چھوڑتا ہے، آپ سوچتے ہیں کیا جتنی اب شب معراج کی رات ہو یا شب برات کی رات ہو، آپ شب قدر کی رات ہو، ان راتوں جو نمازیں پڑھی جاتی ہے، ان راتوں میں سب سے افضل یہ ہے آدمی جو قضاء عمری ہے اسے پڑھ لے، نماز کی جو پچھلی قضا کر چکا ہے اسے پڑھ لے اور خدا کی بار توبہ کرے، مولا مجھ سے جانے انجان جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہے مولا مجھ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ پھر کبھی نماز قضا نہیں کروں گا۔ دیکھیے نفل پڑھنا اور ہے، فرض چھوڑ کر کوئی زندگی بھر نفل پڑھتا رہے، فرض چھوڑ کر جتنا فاتحہ کر لیں، آپ فرض چھوڑ کر جو کچھ کریں، فرض ہے، اس کی پکڑ آپ کو ضرور ہوگی۔ ہاں فرض پڑھے ہیں، ساتھ آپ نفل بھی پڑھے ہیں، فرض میں کہیں آپ نے کمی کر دی ہے، نفل کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرض کی کمی کو پورا کر دے گا، یا نفل کو اللہ تعالیٰ فرض بھی پڑھی گئی ہے اور کہیں فرض میں کمی ہو گئی، اس نفل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرض کی کمی کو پورا کر دے گا۔ مگر ایسا نہیں کہ آپ پوری زندگی کی ڈائری فرض سے خالی چھوڑ دیں اور پھر ایک رات میں آپ سجدہ پہ سجدہ کرتے رہیں، نفل پہ نفل پڑھتے رہیں۔ نہیں میرے پیارے، تم شب برات ہو، شب معراج ہو، ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں معمول بناؤ کہ تم 5 وقتہ نماز جو قضا کر چکی ہو وہ قضا پڑھنے کی کوشش کرو، اس کو ادا کرنے کی کوشش کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معراج رسول کی برکت نصیب عطا فرمائے۔ 27 رجب المرجب کی اللہ تعالیٰ برکت ہمیں نصیب عطا فرمائے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔